السلام علیکم. جہارا میموریل ٹرسٹ اور میں زرین عارف آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر. آج ایک بہت ضروری پیغام لے کر آئی ہوں. بہت مجھے محسوس ہوئی ہے ایک بات، ایک بڑا سینسٹیو سا ٹاپک ہے. جیسے ہم مبارک دیتے ہیں ہیپی نیو ایئر سال کے ختم ہونے پہ، جیسے دسمبر کی 31 کو شروع ہو جاتا ہے، اور سال کے لیے، نئے سال کے لیے دعائیں بہت ہوتی ہیں. بے شک اچھے پیغام ہوتے ہیں، سب کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں سب. لیکن اس دفعہ مجھے بہت رنج ہوا. آتے ہیں آپ کو نیا سال مبارک، خوشیوں سے رہیں، دعائیں بہت. یہاں اس مہینے کے، محرم کے، کربلا کے وقت کی ایک ایک شام خون میں نہائی ہوئی ہے، ایک ایک شام آنسو میں نہائی ہوئی ہے. آپ اور میں تو شاید امیجن کرنا بھی چاہیں تو ہم اس سین کو امیجن نہیں کر سکتے جس سے کہ بی بی زینب گزریں، جس سے کہ امام حسین گزرے، جس سے کہ تمام اہل بیت گزرے، جس سے تمام کربلا والے گزرے، شہداء گزرے. آپ اور میں ہم امیجن نہیں کر سکتے. کتنا بھی پڑھ لیں، سن لیں، تو میری گزارش ہے کہ ہاں، مبارک کا مطلب ہی ہے برکہ. برکہ کس چیز کی؟ جب نیا سال شروع ہوتا ہے خوشیوں کے ساتھ تو برکات اور دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو وقت دیا، موقع دیا، اور ایسا آپ کو ایک طرح کا یوں کہنا چاہیے، ہمیں ایک موقع ایسا دیا کہ ہم معافی مانگیں، اپنے کردار کو درست کریں، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں اور ایک بہتر انسان بنے، کیونکہ ہم نے رب کے سامنے آگے کھڑے ہونا، جواب دینا ہے. تو وہ برکات مانگی جاتی ہیں زندگی کی، خوشیوں کی. لیکن اس موقع پہ دعاؤں کے ساتھ ضرور بھیجیے اور ایک ایک شام کو یاد کیجیے. اور بی بی زینب، اس لیے میں نے آج یہ ایک بڑا ہی مشکل سا ایسا ٹاپک سوچا ہے جس کو میں چند منٹ میں کوشش کروں گی کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا. بی بی زینب ایک بہت بڑا نام ہے، اور میں اس نام کا، سچی بات ہے، حق نہیں دے سکتی، حق ادا ہی نہیں کر سکتی. اور ان کا جو قرض ہے ہم پہ، سود در سود ہم ادا نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا ہمیں سکھایا. اور آج کل کے زمانے میں ڈپریشن، سائیکولوجیکل پرابلمز، ایک دوسرے کی بات نہ ماننا، اور جو تربیتیں ہیں کتنی خراب ہو چکی ہوئی ہیں. بی بی زینب رحمۃ اللہ ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی مثال. میں چند ایک باتیں ان کی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. بی بی صاحبہ اہل بیت سے ہیں، اور اہل بیت یہ فی القرآن اہل بیت ہیں. اہل بیت کی بھی کیٹیگریز ہیں، جو اہل بیت بسبب بھی ہے اور نسب بھی ہیں. لیکن یہ اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے الاحزاب، سورہ الاحزاب میں ذکر آیا ہے، اور کہا گیا کہ یہ حضور آپ سیدنا کروڑہ درود اور سلام ان پر، یہ ان کا گھر ہے جو اہل بیت ہے. اور اہل بیت سے یہ ہیں، یہ ڈائریکٹ تو بی بی فاطمہ اور حسن حسین، حضرت حسن حسین، اور حضور آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام، یہ جو ڈائریکٹ ہیں فی القرآن. اور پھر یہ سب اہل بیت ہیں. ویسے تو متقی بھی اہل بیت ہو جاتے ہیں. تو بی بی صاحبہ 5 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، اور تربیت کے لحاظ سے مجھے بڑا اچھا ایک ان کا، عزیر عبداللہ قادری کو میں بہت سنتی ہوں اور ان سے بڑی پیاری باتیں سیکھتی ہوں. تو ذکر آیا کہ جب بی بی صاحبہ پیدا ہوئیں تو بی بی فاطمہ کو کہا کہ ان کا نام رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت علی سے آگے تو میں نہیں. جب حضرت علی آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سے آگے تو میں نہیں، آپ نام رکھیں ان کا. حضرت علی نے کہا کہ آپ سیدنا کے ہوتے ہوئے میں کیسے رکھ سکتا ہوں، ان سے پوچھتے ہیں. تو آپ حضور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تو انہوں نے کہا رب کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں رب سے آگے تو نہیں، وہ نام رکھیں گے. اور پھر سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کا نام اللہ کی طرف سے سجیسٹ ہوا تھا. اور اس مبارک نام جیسے کہ زینب، ابھی جیسے زینب زینت والد کی، یعنی کہ کتنا بڑا بینچ مارک، اڈورنمنٹ آف دا فادر، کتنا بڑا نام ہے ان کا، کتنا بڑا آپ سوچیں مقام حضرت علی، ان کی نالج، ان کا کردار، ان کی
ایسی ایک ایک بات جو آج ہم سیکھنا چاہیں تو ہماری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں. جیسے حضور نے کہا کہ قرآن کو اور اہل بیت کو تھام کے رکھو, کبھی غلط نہیں ہوگے, کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے. تو حضرت علی کی جو ان کی فصاحت اور بلاغت, اور ان کو حضرت بی بی زینب نے کس طرح سے اڈورن کرنا تھا, بڑھانا تھا, کاپی کر کے سکھانا تھا. تو اور دوسرا نام زینب کا مطلب ہے پھول. اب صحرا میں آپ سوچیں کس قدر گرمی, ریت اور تپش آپ کے سانسوں کے ذریعے بھی جا رہی ہے, اور وہاں پہ خوبصورت پھول جس کی اتنی اچھی فریگرنس, اتنی اچھی خوشبو کہ آپ کا اندر روح تک مہک جائے. تو زینب کے دونوں مطلب ہیں. اور زینب بی بی جو تھیں, ان کی مصائب جو تھے, میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ دنیا میں اگر آج تک میں نے پڑھا ہے تو بی بی زینب کی تکالیف کے بارے میں. یقین کرنے جب میں پڑھ رہی تھی ابھی شام کو تو میں رو رہی تھی, اور پھر میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا ذرا کھانا کھا لیں, کچھ تھوڑی سی بات کریں, ورنہ میں رو پڑوں گی یہاں. ایسے ایسے مصائب انہوں نے دیکھے. سب سے پہلے ان کی 4 سال کی عمر تھی, والدہ چلی گئیں. 6 سال کی عمر میں ایسے ایسے وہ فصاحت اور بلاغت کی باتیں کرتی تھی کہ حضرت علی ان کو 4 سال کی عمر میں سکھا رہے تھے. ایک دن کہا کہ کہو 1, تو جب انہوں نے کہا 1 تو پھر حضرت علی سکھا رہے تھے کچھ, انہوں نے کہا 2, تو انہوں نے کہا جس زبان سے میں نے 1 کہا میں 2 کیسے کہہ دوں. تو کیسی خوبصورت باتیں ان کی. اس سے اور بہت زیادہ اگر آپ پڑھیں تو میرا مشورہ ہے کہ ہم اگر تمام زوجہ مطہرین کی باتیں اور اہل بیت کی باتیں, اور یہ جو اتنی ہماری خواتین تھیں جو کہ پردے میں بھی تھیں لیکن حق کے لیے بھی کھڑی ہوئیں, ان کی باتیں پڑھیں. میں تو اپنی زندگی آپ کے آگے اون کرتی ہوں کہ ایک کوڑے کی طرح بہت بری زندگی ہے. اگر میں ذرا سا بھی سوچ لوں کہ ہم کس سے مقابلہ کر رہے ہیں, میں اپنے آپ کو اگر دیکھوں تو آئی ایم سوری, میں بہت ہی بری ہوں اور گناہ گار ہوں. اور یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں. بی بی صاحبہ نے جتنے دکھ دیکھے, اس کے بعد والدہ کی سب سے بڑی بات جانے کے بعد پھر انہوں نے جتنا دکھ دیکھا. حضرت علی قرآن پاک پڑھتے تھے, بی بی فاطمہ کی تربت مبارک پہ جا کے, لحد مبارک پہ جا کے, وہ گھر کو بھی دیکھتی تھی, حسن حسین کو بھی دیکھتی تھی, وہ ان دونوں کو بھی پال رہی تھیں وہ, اور ساتھ اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا انہی دنوں میں, 4 سال کی چھوٹی عمر میں, شاید اس سے بھی چھوٹی, اور دیکھا کہ بہت تیز آندھی چلی ہے, بہت ہی تیز آندھی, اور اس آندھی میں تیز ہوا ان کو گھما رہی ہے, اور یکدم وہ کسی بہت بڑے درخت سے اس پہ جا کے اٹک گئی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اچھا میں تو اٹک گئی ہوں, لیکن اتنا بڑا درخت, اتنا خوبصورت بڑا کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا. لیکن تھوڑی دیر میں آندھی اتنی تیز کہ وہ جڑ سے اکھڑ گیا, اور وہ جب گرا تو اس طرح کرے گرتے گرتے انہوں نے, ان کے ہاتھ میں ڈالیاں آ گئیں 2, انہوں نے ان کو پکڑ لیا, اور جب ان کو پکڑا تو اس سے پھر وہ ہاتھ سے چھٹ گئی ڈالیاں, اور آندھی اتنی تیز تھی اور اس جیسے آندھی میں وہ گم گئی, آنکھ کھل گئی. تو جب ذکر کیا اپنی والدہ سے, بی بی فاطمہ سے, تب وہ حیات تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم چلیں نانا جی سے پوچھتے ہیں. تو حضور کو کہا تو حضور بہت رنجیدہ ہو گئے, کہا کہ آپ چھوٹی بی بی زینب کو باہر بھیج دیجئے, اور کہا اپنی بیٹی کو کہ یہ درخت میں ہوں اور یہ ڈالیاں حسن حسین ہیں, اور یہ رنج اور یہ تکلیف تمہیں ان کو آئے گی, اور یہاں تک جو میں نے پڑھا اور سنا ہے کہ یہ بھی کہ تمہیں کوفہ بھی زنجیروں میں باندھ کر لے کے جایا جائے گا. اور یہ سوچیں کہ یزید نے کیا کیا ان کے ساتھ جس وقت وہ کوفہ گئے, اور کس بے دردی سے ان کو شہید کیا, خون و خون ہو گئے, سر کاٹ دیا. اتنا ظلم کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ کر سکتا ہے؟ اور بی بی صاحبہ اس وقت حضرت عباس باہر تھے, وہ ان کے سٹیپ سبلنگ تھے, اور ان کی والدہ نے کہ حضرت علی نے پھر دوبارہ جب شادی کی تو والدہ نے کہا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے زینب پر آنچ بھی نہ آئے, لیکن ان کے دونوں بازو حضرت عباس کے کاٹ دیے, پھر ان کو شہید کر دیا. اور بی بی زینب جب بھاگی باہر, جب
امام حسین کو دیکھ کے تو ان کا سر تن سے بھی جدا کر چکے ہوئے تھے. اور یزید کس چیز پہ زور دے رہا تھا؟ طاقت تھی اس کے پاس، ظلم تھا اس کے پاس، پانی بند کر دیا. آپ سوچ سکتے ہیں آج ہم پانی اٹھتے بیٹھتے فریج سے نکال لیتے ہیں، بوتل پانی کی، شربت. اس لیے ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ان دنوں میں کسی کا پانی بند نہ ہو. ہم ٹھنڈا میٹھا پانی وافر لوگوں کو جائے تاکہ وہ پیاس جو ہے، زین العابدین کا میں پڑھ رہی تھی کہ جب وہ واپس آئے اس سارے سانے کے بعد تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے نہ خون، اگر قربانی ہو رہی ہے یا ذبح بکری کو کر رہے ہیں کچھ تو وہ چھپ جاتے تھے. لیکن ایک دفعہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ دیکھ لیں گے تو ہم پہلے سے ان کو روک دیں، تو ان کو روکا. انہوں نے کہا نہیں یہ سنت ہے، بکری کو ذبح کریں اور ضرور کریں، لیکن بکری کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی ضرور دے دیں. تو اتنی یہ تھی پانی کی کہ یہ سب سے بڑی آزمائش تھی. اور بی بی صاحبہ تو اپنے پردے کو روتی رہی. 55 سال کی عمر تھی جب لوگوں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا، اور ان کے حسن کو ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند چڑھا ہو. اور وہ جو آج کربلا ہمیں پتہ ہے، جو ہمیں ان کے بارے میں، تو یہ بی بی زینب کی وجہ سے. اور وہ نکلی، انہوں نے حق کے لیے اپنی والدہ وہ ایک رول ماڈل تھی. بی بی فاطمہ نے ان کو کوئی لیکچر نہیں دیے تھے، حق سکھایا تھا، انٹلیکٹ سکھائی تھی، ڈیپ نیچے سیکھنا انٹلیکٹ پہ سکھایا تھا، اور قرآن سے ہر چیز کو انہوں نے ثابت کرنا سکھایا تھا. اور جب کبھی کوئی بات ہوتی تو قرآن سے ثابت کرتی تھی. اور راتیں جیسے بی بی فاطمہ اٹھ کے پوری رات قیام کرتی تھی، اسی طرح حضرت زینب بھی کرتی تھی. جب امام حسین جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا رات کو جب نفل پڑھیں گی تو مجھے یاد رکھنا. تو ہم تو ان کی جتنی بھی باتیں کر لیں بہت کم ہے. ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ان کو ڈپریشن ہوتا تو ان کو ہونا چاہیے تھا. اگر جو ان کی زندگی اور مصائب تھے کس طرح وہ کڑی اور وہ کھڑی رہی، اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے. ان کے بارے میں پڑھیے، ان سے سیکھیے، اور پانی خدا را کسی کو منع نہ کیجیے. کیونکہ اس وقت جس وقت بی بی سکینہ نے ذوالجناح کو پکڑ لیا تھا اور کہا تھا نہیں مجھے پیاس نہیں لگی، نہیں پانی نہ دے، کیونکہ پانی آپ اس کی شدت پیاس کی سوچ سکتے. بہت بڑا کربلا تھا یہ. میں آپ سے اجازت لیتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ ان دنوں میں آپ بھی ہم بھی پڑھیں، ان سب کے لیے بہت دعائیں کریں. ان کے لیے خیر مغفرت تو ان کی ہوئی بھی اہل بیت کی، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں، اور یقیناً ان کے لیے یہ ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ کسی بات کو ہم کاپی کر لیں، کوئی ایک چھوٹی سی بات لے لیں ان کی، تاکہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور پیار کا مطلب قربانی ہے. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ.